الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام ابلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. یہ رومال وہ رکھ دیجیے وہاں، رومال وہاں رکھ دیجیے. آداب میں یہی ہے، آداب میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی اٹھ کر جائے تو اپنی ٹوپی یا رومال رکھ کر جائے. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ ومن والہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، کائنات پر سب سے بڑا احسان کیا، اور مجھے اور آپ کو ان کی امت میں پیدا فرما کر ہم پر احسان کر دیا. عزیز علیہ ما عنتم حریص، ہاں عزت والے ہیں، زبردست ہیں، تم پر حریص ہیں، تم پر حریص ہیں، تمہاری پریشانی دیکھ نہیں سکتے. ایسے زبردست نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا فرما دیا. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی بات پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کر دی، اے اللہ عائشہ کے تمام چھوٹے بڑے اگلے پیچھے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. کہتی ہیں میں اتنی خوش ہوئی یہ دعا سن کر، تو اب وہ ترجمہ کرنے والوں نے ہمارے ہاں اردو کا محاورہ ہے لوٹ پوٹ ہو گئی. ترجمہ کرنے والوں نے بعضوں نے لکھا کہ وہ اتنی خوش ہوئی کہ ان کا سر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں چلا گیا. محاورہ ترجمہ جو کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ تم کس بات پر اتنی خوش ہو گئی؟ کہا اللہ کا رسول وہ میرے لیے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کی معافی مانگ لے اللہ سے، تو اس پر میں خوش نہیں ہوں گی؟ میرا تو بیڑا پار ہو گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ میں ہر نماز کے بعد یہی دعا اپنی پوری امت کے لیے مانگا کرتا ہوں. دوستو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. اس لیے یہ جو سلسلہ ہم نے کافی دن پہلے شروع کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں جنہیں ہمیں ادا کرنا ہے، 5 حقوق بتلا چکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع پیروی کرنا. بعضوں نے اطاعت اور اتباع الگ رکھا، ہم نے دونوں سمجھا دیا آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا اور عشق دونوں سمجھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کرنا. ایک بات جو بہت اہم ہے، ایک حق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنا. اس لیے محبت کرنا کہ وہ آپ کے اصحاب ہیں، اس لیے محبت کرنا کہ وہ آپ کے اہل بیت ہیں. اس واسطے ان سے محبت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنا ہے. آپ کے صحابہ ایسے عظیم شان، ایسے ایمان والے کہ سمجھو آسمان نے کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے. ان کے واقعات کو اس وقت جب ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے ہم کوئی کہانی پڑھ رہے ہیں، پر سمجھ میں نہیں آتا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ عورت آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول یہ میرا چھوٹا گود کا بچہ ہے، اس کو بھی لے جائیں. کہاں لے جائیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ دشمنوں سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں. دشمن حملہ آور ہوا ہے مدینہ منورہ پر، اس کے تو کوئی اپنی ڈھال لے کے آیا ہے، اپنی تلوار لے کے آیا ہے، لیکن جس کے پاس 2 ڈھال 2 تلوار ہے وہ کہتا ہے اللہ کے رسول یہ لے لیجئے، کسی کو ضرورت مند کو دے دیجیے گا. جو لڑنا تو چاہتا ہے اس کے پاس تلوار نہیں، لڑنا چاہتا ہے ڈھال نہیں ہے. تو وہ عورت اپنے چھوٹے بچے کو لے کے آتی ہے، اس کو بھی لے جائیں، یہ کیا کرے گا گود کا بچہ؟ کہ اللہ کا رسول اپنے پاس رکھ لیجئے گا، اگر کوئی تیر آئے اور ڈھال نہ ہو تو اس سے روک لیجئے گا. یہ واقعات حضرات صاحب ایک نمونہ میں نے پیش کیا، ایسے ہیں جیسے کہانیاں، جیسے قصے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنوں سے لڑنے آیا ہے، ابھی جوان ہے بلکہ نوجوان ہے، اور ابو جہل کو مارتے ہوئے اس کا ہاتھ کٹ گیا. لکھا ہے ہاتھ اس طرح کٹا کہ ایک چمڑا، ایک کھال کا ٹکڑا لگا رہ گیا. تو لڑائی چھوڑ کے ہسپتال نہیں بھاگا، اس نے اس ہاتھ کو اپنے کندھے کے پیچھے کر لیا اور پھر دوسرے ہاتھ سے لڑائی میں مشغول ہو گیا. اور اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ ہاتھ رکاوٹ بن رہا ہے لڑنے میں، اس نے اس ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچ لیا تاکہ یہ کھال جڑی ہوئی بھی ختم ہو جائے، لڑنا آسان ہو جائے. یہ سب کہانیاں لگتی ہیں لیکن یہ حقائق ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ محبت کس لیے؟ کہ وہ اللہ کے نبی کے اصحاب ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، اس لیے محبت کرنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے. بدقسمتی سے چونکہ دینی رواج نہیں تھا، دین کی معلومات نہیں تھی، تو ہم ہر کسی سے رلے ملے رہتے تھے، خلط ملط رہتے تھے. آپس میں شادیاں بھی ہو گئی، پڑوسی ہیں، محلے والے ہیں، اسکول میں، کالج میں، دفتر میں ساتھ کام کرنے والے ہیں، تو جیسے ہم ہیں ویسے وہ. لیکن جب دین کا شعور ابھی جیسے پھیل رہا ہے، لوگوں کو دینی معلومات میں لوگوں کی اضافہ ہو رہا ہے، تو جب اس طرح اضافہ ہوا اچانک، 2 طریقوں سے اضافہ ہوا.
ایک تو یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنی جو کتابیں چھپا رکھی تھیں وہ کتابیں پرنٹنگ مشین آ جانے کی وجہ سے عام ہو گئی، اور ایک یہ جو ابلاغ کا ذریعہ بڑا ہو گیا، آسان ہو گیا، ہر ایک کی پہنچ تک ہو گیا، تو پتہ چل گیا، تو یکایک معلوم، ارے یہ تو صحابہ کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، تو یکدم کھچاؤ پیدا ہوا۔ اس کھچاؤ کے نتیجے میں کیا ہوا، ایک غلط بات وہ یہ ہو گئی کہ ہم نے ہر کسی کو ایسا کر دیا جیسے یہ ہمارا دشمن ہے۔ ہر آدمی دشمن نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کو برا کہتے ہیں، تو ہم صحابہ کے ماننے والے ہم نے اہل بیت سے دلچسپی ختم کر دی، یہ نقصان ہوا ہمارا۔ میرا خیال ہے اتنا اشارہ بہت کافی ہے۔ اہل بیت یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان سے محبت کرو، لیکن میں نے کہا نا ایک کھچاؤ جو پیدا ہوا تو اس کی وجہ سے ہم نے اہل بیت کا ذکر یا ان کی عظمت اس کو کم کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے ہاں دونوں بڑے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کی تعریف کریں تو ہم کو صحابہ کو برا کہنا پڑے، بالکل نہیں ہے۔ ہم کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت۔ ہمارا شعار کیا ہے؟ حضرات صحابہ بھی ہمارے سروں کے تاج، اور حضرات اہل بیت وہ بھی سروں کے تاج۔ اور اہل بیت کو یہ فضیلت ہے کہ وہ صحابی بھی تھے اور اللہ کے رسول کے قرابت دار بھی تھے۔ اس میں آتا ہے ادبوا اولادکم بثلاث خصال، یہ اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں سکھاؤ، بحب نبیکم، اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، بحب اہل بیتہ، ان کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، وتلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ اس واسطے یہ جو ایک کجی، یہ جو ایک ٹیڑھپن پیدا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے اتنا اپنے آپ کو دور کیا کہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ یہ حضرات صحابہ ہیں، اور اہل بیت میں کون ہے نہیں پتا، معلوم نہیں کیا۔ بعض علماء کا مختلف احادیث اور قرآن کی روشنی میں یہ خیال ہے کہ اہل بیت تمام جو گھر والے ہیں، یعنی ازواج مطہرات، بیویاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام یاد ہے، حضرت زینب کا نام یاد نہیں، رقیہ ام کلثوم کا نام نہیں، یاد نہیں، اس لیے کہ اہل بیت کا تصور ہی نہیں رہا ہمارے پاس۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا نام یاد ہے، ابو امامہ کا نام یاد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ابو امامہ ہی تو حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بیٹی، یعنی حضرت ابو امامہ نواسی ہیں، یہ وہی ہیں جن کو گود میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس لیے اہل بیت سے محبت وہ بھی ہمارے ایمان کا جز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ جلدی کر لوں۔ ایک اور حق یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، یہ حق ہے۔ جو نہیں بھیجتا وہ نقصان اٹھائے گا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ابی بن کعب، میں اپنی دعا کرتا ہوں، دعا کے اندر کچھ حصہ درود شریف کرتا ہوں، تو کیا خیال ہے اگر میں 1/3 درود شریف پڑھ دیا کروں؟ ہمیں بہت اچھا، آپ دعا کرتے ہو نا، اس میں 1/3 درود شریف پڑھتے ہو، باقی اپنی دعائیں مانگتے ہو، بہت اچھا، لیکن اگر زیادہ کرو تو اور اچھا ہوگا۔ کہا اللہ کے رسول 2/3 کر دو، کہا بہت اچھا، لیکن زیادہ کر دو تو اور اچھا ہوگا۔
کہ اللہ کے رسول کیا اپنی ساری دعائیں چھوڑ کر صرف درود شریف پڑھ لیا کروں؟ فرمایا یہ تمہارے دنیا اور آخرت سارے غموں کو صاف کر دے گا، ختم کر دے گا۔ بتاؤ دعا کی کیا ضرورت باقی رہی؟ ضرورت ہے اپنی عاجزی کی وجہ سے، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ پوری دعا میں بس کیوں جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کے دنیا آخرت کے مسائل کو حل فرماتے ہیں۔ میں مختصر جلدی کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، کہیں کوئی ان کی توہین کر رہا ہے ان کا دفاع کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سامنے ہو رہی ہو اور ہم دفاع نہ کریں، یہ ٹھیک نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کیا۔ لیکن دفاع کیا ہے اس کو سمجھیے۔ دفاع ہے جیسے اس نے زبان سے توہین کی ہے ویسے اس توہین کا جواب دینا کہ تم نے غلط کہا، غلط سمجھا، نہیں تو علماء سے پوچھ کر اس کو جواب دیا جائے۔ اور یہ جو بات ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تو یہ غیرت کی بات ہے۔ آدمی اپنی اس زمانے میں اس پر صبر کرے، اور یہ حکومتوں کا کام ہے کہ اس کو سزا دیں۔ اب جو لوگ ایسا کر گزرتے ہیں وہ چونکہ غیرت میں ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس جو جاتا ہے تو وہ تو حکومت اس کو باہر بھیج دیتی ہے، تو بعض غیرت میں آ کر خود سے انتقام لے لیتے، لیکن اس سے معاشرے میں بدامنی ہوتی ہے۔ جس کا جو کام ہے وہ کرے، جو حکام کا کام ہے ان سے پوچھا جائے گا، اور جو عوام کا کام ہے ان سے پوچھا جائے گا۔ یہ عجیب آدمی ہے کہ جب یہ سنتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ناموس رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی، تو اس کو بھوک تو خراب نہیں ہوتی، کھانا ڈٹ کے کھاتا ہے، لیکن کہتا ہے ان کو مار دو۔ تو بھائی وہ حکومت کا کام ہے، تمہارا کام یہ تھا کہ تم کو اتنا غم ہوتا کہ جیسے تمہارے اوپر یا تمہارے باپ کو کسی نے گالی دے دی تو کیسے تمہارا سونا جاگنا حرام ہو جاتا ہے، سوتے میٹھی نیند ہو، کھاتے پورا ہو، گناہ تم سے چھوٹتے نہیں ہیں، نماز تم سے ہوتی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک غیرت کا تقاضا ہے، وہ ان سے پوچھا جائے گا۔ ہمارا کام یہ ہے دفاع کرنا اور مدد۔ یہ اگلا اور آخری تو نہیں کہنا چاہیے، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے حقوق رکھے ہم تک، جو 10 حقوق ہم مسلسل چلا رہے تھے، اس میں یہ آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں فلانے کام، کیا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ اللہ پاک نے ان کو یہ کام دے کر بھیجا کہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے اندر اب جو لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں ان کو جنت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ تو ان کی مدد کرنا کیا ہوا کہ وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا اس کام میں شریک ہوا جائے، اس کام کو اختیار کیا جائے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اس مشن کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ کہنا کہ مشن مکمل نہیں ہوا، یہ غلط لوگوں کا، یہ باطل فرقوں کی بات ہے کہ وہ مشن مکمل نہیں ہوا تو فلانے آئیں گے تو اس کے بعد وہ اس مشن کو مکمل کریں۔ بالکل نہیں، یہ غلط بات ہے۔ مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر کے گئے، ہم اس مشن کو کیا کر رہے ہیں؟ آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عافیت کے ساتھ ان حقوق کو ادا کرنے والا بنائے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ چونکہ بہت دنوں سے یہ موضوع چل رہا تھا، ختم کیا ہے، زندگی رہی انشاءاللہ تو پھر آپ کے سامنے اس کو تفصیلاً بھی کسی موقع پر ضرور عرض کر دوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اذان ہوگی، اس کے بعد پھر سنا